بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا۔ جب کفار قریش شکست کھا کر مکہ واپس آئے تو لوگوں کی زبانی جنگ بدر کے حالات سن کر ابو لہب کو انتہائی رنج و ملال ہوا۔ اس کے بعد ہی وہ بڑی چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور 8ویں دن مر گیا۔ عرب کے لوگ چیچک سے بہت ڈرتے تھے اور اس بیماری میں مرنے والے کو بہت ہی منحوس سمجھتے، اس لیے اس کے بیٹوں نے بھی 3 دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر اس خیال سے کہ لوگ تانا ماریں گے۔ ایک گڑھا کھود کر لکڑیوں سے دھکیلتے ہوئے لے گئے اور اس گڑھے میں لاش کو گرا کر اوپر سے مٹی ڈال دی، اور بعض مورخین نے تحریر فرمایا کہ دور سے لوگوں نے اس گڑھے میں اس قدر پتھر پھینکے کہ ان پتھروں سے اس کی لاش چھپ گئی۔ ابو لہب کا اصلی نام عبد الاعزیٰ تھا اور ابو لہب اس کا لقب اور کنیت ہے۔ اس کی اصلی کنیت ابو عتبہ تھی، لیکن اس کے والد عبد المطلب اسے چہرے کے خوبصورت اور سرخ ہونے کی وجہ سے ابو لہب بلاتے تھے۔ بعض منابع میں اس کے خوبصورت چہرے کے ساتھ اس کی آنکھ کی خرابی کا بھی ذکر ہوا ہے۔ ابو لہب کی والدہ لبنہ، جو ہاجر بن عبد مناف کی بیٹی اور خزاعہ قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی، ابو لہب اس کا اکلوتا فرزند تھا۔ ظہور اسلام سے پہلے ابو لہب کی زندگی کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ملتی، لیکن سورہ لہب کی 2 آیت ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب بھی اکثر قریش کی طرح کاروبار کرتا تھا اور زیادہ مال و دولت اکٹھی کی ہوئی تھی۔ جناب عبد المطلب نے ایک سونے سے بنی ہوئی ہرن کو کعبہ میں ہدیہ کے طور پر دیا تھا۔ اسے ابو لہب اور اس کے ساتھ کچھ دوسرے افراد نے چوری کر لیا۔ چوروں کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں کو کاٹا گیا، لیکن ابو لہب کے ماموں نے خزاعہ قبیلہ والوں کو اس کے ہاتھ کاٹنے سے روک لیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد حلیمہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ ابو لہب کی کنیز سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ سویبہ کو ابو لہب سے خرید کر آزاد کر دیں، لیکن اس نے یہ بات نہ مانی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کر دیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے بستر بیماری پر اپنے فرزندوں کو اکٹھا کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی سنبھالنے کی وصیت کی۔ ابو لہب نے سرپرستی قبول کرنے کے لیے کہا تو عبد المطلب نے جواب دیا، تم اسے اپنے شر سے دور رکھنا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی ابو طالب کے حوالے کر دی۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ابو لہب، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، وہ ہرگز ایمان نہ لایا اور ہمیشہ اسلام کا دشمن رہا۔ اس نے اسلام کے مقابلے میں بت عزا کی حمایت شروع کر دی۔ نقل ہوا ہے کہ وہ کہتا تھا اگر عزا جیت گیا تو میں اس کا غلام ہوں، اور اگر محمد جیت گیا، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ وہ آخر جنگ بدر کے 7 دن بعد عدسہ نامی بیماری کی وجہ سے وفات پا گیا۔ یہ بیماری دوسروں میں منتقل نہ ہو اس لیے وہ کسی ایسی جگہ پر رہا جہاں اس کے بدن سے بو آنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے جنازے کو مکہ کے باہر ایک دیوار کے ساتھ رکھ کر دور سے اوپر پتھر پھینکے گئے۔ اس طریقے سے اس کے جنازے کو اوپر سے ڈھانپ دیا گیا۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ ابو لہب اور اس کی زوجہ کی قبر مکہ سے باہر تھی اور ہر آنے جانے والا اس پر پتھر مارتا تھا۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمنوں میں سے تھا، اور تاریخ اسلام میں اس کا نام اسی وجہ سے ہے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت سے ہی اس نے اسلام کی مخالفت شروع کر دی۔ جب آیت انداز کا نزول ہوا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ عمومی دعوت کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں سے کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد المطلب کے فرزندوں کو اپنے گھر پر دعوت دی۔ اگرچہ کھانا کم تھا لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامت کی وجہ سے سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ابو لہب نے اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو سمجھا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نتیجے میں خاموشی اختیار کی اور اسلام کی دعوت کو دوسرے دن پر منتقل کر دیا۔ بعض اوقات جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گروہ کو اسلام کی دعوت دیتے تو ابو لہب اور عباس بن عبد المطلب آگے آ جاتے اور کہتے، ہمارا یہ بھتیجا جھوٹا ہے، آپ لوگوں کو آپ کے دین سے گمراہ نہ کر دے۔ حج کے موقع پر بھی جب مختلف قافلے کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے تو قریش وہاں پر پہنچ جاتے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہتے۔ ان میں ابو لہب سب سے آگے ہوتا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اذیت بھی دیتا تھا، بعض اوقات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل پڑتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں خون آلود ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک بار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور ابو لہب نے پتھر اٹھایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر مارے، لیکن اس کا ہاتھ اسی حالت میں خشک ہو گیا۔ پھر جب التماس کرنے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو ٹھیک کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنے لگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا گھر بدترین ہمسایوں کے درمیان ہے۔ عقبہ بن ابی محیط اور ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پر کوڑا پھینکتے تھے۔ جب قریش نے مسلمانوں اور بنی ہاشم کا شاہ ابی طالب میں معاشی محاصرہ کیا، ابو لہب اگرچہ بنی ہاشم سے تھا لیکن قریش کے ساتھ ملا ہوا تھا اور ان افراد سے تھا جنہوں نے پابندی والے عہد نامے پر مہر لگائی تھی۔ جمیل ابو لہب کی زوجہ، حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن ہے۔ اس نے پیغمبر اسلام اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں بہت کوشش کی۔ سورہ لہب میں اس کو جہنم کی آگ کے لیے ایندھن فراہم کرنے والی عورت کہا گیا ہے۔ ابو لہب کے بیٹے جن کے نام عتبہ، معتب، عتیبہ اور لہب ہیں، اور بیٹیاں جن کے نام درہ، عزہ اور خالدہ تھا۔ عتبہ اور عتیبہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں رقیہ اور کلثوم سے شادی کی ہوئی تھی۔ سورہ مسد کے نزول کے بعد ابو لہب اور جمیل نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ عتبہ کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بددعا دی، اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے ایک اس پر مسلط فرما۔ تجارتی سفر کے دوران رات کے وقت جب قافلے کے درمیان سویا ہوا تھا تو شیر نے اسے مار ڈالا، حالانکہ قافلے میں کسی اور کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ کہتے ہیں یہ ماجرا عتیبہ یا لہب کے بارے میں تھا۔ عتبہ اور معتب فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے اور 2 جنگوں حنین اور طائف میں شرکت کی۔ یہ دونوں جنگ میں ان افراد میں سے تھے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور نہیں ہوئے۔ جب درہ بنت ابی لہب مسلمان ہوئی تو اس نے مدینہ ہجرت کی۔ مدینہ کی عورتیں اس کے والد کی وجہ سے اس کا مذاق اڑاتی تھیں۔ پھر اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شکایت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کام سے روکا۔ اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بھی روایت کی ہے۔